अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल JM कनीज़ 786। दोस्तों, मैं आपके सामने एक वीडियो हाजिर हुआ हूँ लेकर, जो मुफ्ती सलमान अज़हरी का बयान है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के लिए अल्लाह का दीदार करने के लिए गए थे। वो रात भी बड़ी अनकरीब आ चुकी है और बड़ी फजीलतें उस रात की हैं, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया था। उसकी पूरी हकीकत क्या है, आज कुछ लोग उस पर गलत मैसेज देते हैं और गलत कहा करते हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और ये वीडियो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की है और ये बयान आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। दोस्तों, इस बयान को आप ज़रूर मुकम्मल सुनकर जाएं। अगर आपने इसको नहीं सुना तो आप बहुत कुछ नहीं सुन पाएंगे। दोस्तों, आपकी समझ में आ जाएगा इसको सुनकर के पूरी हकीकत क्या है। वक्त को ज़ाया ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जिब्राइल अमीन को भेजा, वो भी इस तरह से कि जिब्राइल जाकर सीधे जगह न देना बल्कि अपनी पेशानी महबूब के कदमों पे लगाना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन के आते ही कदमों पर ठंडक महसूस किया, बेदार हुए, पूछा क्या बात है जिब्राइल, इस तरह का आना हुआ। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, आका रब तबारक व तआला आपको अपने खुर्ब में बुला रहा है, दावत आई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, वहां से मस्जिद हरम में गए। मस्जिद हरम में जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक चाक किया गया और उसके बाद आपका कल्ब मुबारक निकाल कर जमजम के पानी से जिब्राइल अमीन ने धोया। उसमें कुछ तश्त से वो जन्नत से कुछ चीजें लाई थी, वो उंडेल दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को फिर सीने पर रखा गया, इसको शक्के सदर कहते हैं। और उसके बाद फिर एक सवारी थी जिब्राइल अमीन जो साथ लेके आए थे, जिसको बुराक कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने अर्ज किया, आका इस सवारी पर सवार हो जाए। कहाँ के लिए? कहा अब आप आसमानों का सफर करेंगे, इस सवारी पर सफर है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन ने जो सवारी पर चढ़ने का अरीजा पेश किया, ये बुराक के मुतालिक रिवायत में है, जहां तक नजर जाती है वहां उसका पहला कदम पड़ता था। यहां से अगर तुम आसमान तक देख रहे हो तो उसका पहला कदम, उसकी रफ्तार अंदाजा नहीं कर सकोगे, करंट से भी ज्यादा तेज रफ्तार बुराक। उस सवारी पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार हुए और उसके बाद यहां से लेकर के जिब्राइल अमीन कहाँ गए? सीधे बैतुल मुक़द्दस गए। बैतुल मुक़द्दस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने देखा पहले से वहां अंबिया इकराम की सफ़ें लगी हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक, हुजूर तक जितने भी नबी आए, सब के सब नबी बैतुल मुक़द्दस में जमा थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन नबियों के बीचों बीच जब तशरीफ ले गए तो सबों ने मेरे आका को आगे मुसल्ला इमामत पर बढ़ाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और सारे नबियों को एक खुतबा दिया जिसमें मेरे नबी की शान बयान की। और उसके बाद फिर उनके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए। फिर अक्सर अंबिया इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुतबे बयान किए, अपने अपने कसीदे बयान किए। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन नबियों की इमामत फरमाई, उन नबियों की इमामत फरमाई। वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन, वही कुरान, वही फुरकान, वही ताहा, वही यासीन। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, सारे नबियों के इमाम वही हैं। अजीज़ा ने गिरामी, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ से फिर आसमानों का सफ़र किया। इतने से मुख्तसर सफ़र के लिए अल्लाह ने जो लफ्ज़ बयान फरमाया, मैं आपको उसको बड़े प्यारे अंदाज में अर्ज़ किया है। हकीमुल उम्मत अल्लामा अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने 15वें पारे की शुरू किया है। सुबहान अल्लज़ी, ये सफ़र का लफ्ज़ कहाँ से शुरू होता है? सुबहान अल्लज़ी, सुबहान अल्लज़ी असरा। सुबहान कहते हैं पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात। हकीमुल उम्मत ने इस सफ़र को यूं बयान किया कि लोगों देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो कैफियत जो थी उस दिन की, वो दूल्हे की कैफियत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने के लिए जिब्राइल आए, सवारी बहुत आला किस्म की लाई और फिर गुस्ल जमजम से दिया आपके कल्ब मुबारक। बारातियों की शक्ल में अंबिया इकराम की जमात खड़ी है। अब जब दूसरे लोग अपने घर से निकलते हैं, दूल्हा आप भी बने होंगे, हम भी बने होंगे, अपने घर से जब निकलते हैं
لباس پہنتے ہیں ساری چیزیں، اور شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ گھوڑیوں پہ بیٹھتے ہیں یا کار میں بیٹھنے کا زمانہ ہے کار میں بیٹھتے ہیں. اپنے گھر سے جب نکلے سواری پر تو کبھی ماں آتی ہے بلائیں لیتی ہے، باپ آتا ہے اور کہتا ہے ماشاءاللہ کیا میرا بیٹا لگ رہا ہے، نظر اتارتے ہیں. میرے عزیزو وہ در یتیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلایا گیا کہ سواری پر سوار ہو کر کیا ہو. آسمانوں پر پہنچے، پہلے آسمان پر، یہ لمبی تفصیل ہے، وہاں پر آدم علیہ السلام سے آپ کی پھر ملاقات ہوئی، وہاں پھر دوسرے آسمان پر دوسرے نبی سے، تیسرے آسمان. جو نبی یہاں بیت المقدس میں تھے حضور کی امامت میں نماز پڑھ چکے، پھر وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے. اب ایک سوال آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں حضور نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، اور پھر یہاں سے نکلے پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں نوح علیہ السلام سے، تیسرے آسمان میں ادریس علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، تیسرے آسمان میں، چوتھے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام. اس طرح انبیاء اکرام سے ملاقات کرتے رہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ انبیاء حضور سے پہلے کیسے گئے وہاں پر؟ وہ تو یہاں پر امامت میں جماعت میں تھے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امامت میں جماعت میں وہ شریک بھی رہے. اس کا جواب مفسرین نے یوں فرمایا، بات در حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دولہے کی شکل میں تھے، اور دولہے کی سواری بڑی آرام سے جاتی ہے، اور براتیوں کو انتظام کے لیے کبھی پہلے پہنچنا ہوتا ہے، تیزی سے وہ جا کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو حضور کی وہ براق کی سواری پوری اپنی رفتار سے نہیں، بلکہ وہ اپنی شان کے ساتھ جیسے دولہے کو لے جاتی ہے اس طرح سے وہ جا رہی تھی. اور اندازہ کرو وہ انبیاء کرام کی رفتار اتنی ہے، تو پھر اگر میرے نبی کی پوری رفتار ظاہر ہو جائے تو اس رفتار کو کون پا سکے؟ عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی گتھیاں سلجھانا معمولی بات نہیں ہے. سیدھے اس کا جواب ایک ہی ہے. بعض لوگ اگر کنفیوژن ہے کہ اتنا لمبا سفر، بیت المقدس میں اتنے نبیوں سے ملاقات، ساتوں آسمان، یہ سب چیزیں نہیں سمجھ میں آتا، عقل میں نہیں آتی بات. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اگر ایسی بات کہے تو اسے سمجھا دیں، میاں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عام لوگوں کی عقل میں نہ آئے. اگر تیری عقل میں آ جاتا تو وہ معجزہ کیسے ہوتا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کی، یہ تیرے ذہن میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا؟ کوئی کر سکے گا؟ حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، کیا یہ تمہاری سمجھ میں آ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے بیچ سے پانی کے فوارے جاری فرمائے، کیا یہ تمہاری سمجھ میں آ گیا؟ تو جب یہ معجزات سمجھ میں نہیں آئے تو معراج کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہاں پر صرف صدیق کا وہ ایمان چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنایا، میرے عزیزو حضور سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور سے پہلے نہیں سنا اس واقعے کو، ابو جہل سے پہلے سنا انہوں نے. آپ سفر سے آ رہے تھے، ابو جہل بیچ راستے میں پکڑ لیا اور کہا ابو بکر ایک شخص مکہ میں آیا یوں کہہ رہا ہے کہ رات کو یہاں سے فلسطین گیا تھا، بیت المقدس پھر واپس آ گیا. آسمانوں کی بات اس نے نہیں کی. ابو جہل نے حضرت ابو بکر کو پکڑ کے ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا ایک رات میں کون جا کے آ سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. تو ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا. کہا دیکھ میں کہتا نہیں تھا کہ وہ ایسی بکواس کرتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. حضور کے بارے میں اول فول بکنے لگا اور کہا ابو بکر یہ کوئی اور نہیں محمد کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق جلال میں آئے، کہا او کمبخت، اگر وہ اس سے بھی بڑی بات کہیں گے تب بھی میں یقین کروں گا. تو یہاں سے بیت المقدس کی بات کر رہا ہے، وہ اس سے بھی بڑی بات کریں گے تو میں ایمان لے آؤں گا. اگر انہوں نے کہا یہ ایمان ہونا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا میں نے سفر کیا، تو تم اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ کہ کیسے کیا ہوگا. تم اپنے اعتبار سے انہیں سوچ نہیں سکتے. ہم جو چیزیں کر رہے ہیں اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپ نہیں سکتے. یہ بات سمجھ کر کے چلے. اللہ کے نبی کی ذات اور ہے، تم عام انسانوں کی ذات اور ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود گئے تھوڑی نہ،
تم اگر معراج کا انکار کر رہے ہو تو گویا کہ اللہ کا انکار کر رہے. اللہ فرما رہا ہے میں لے گیا, اللہ لے گیا ہے. تو جس میں رب تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا, تو اللہ لے گیا ہے, تو تمہیں درد کس بات کا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بھی قدرت کا انکار کرتے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا بھی انکار کرتے ہو؟ آج وہ بدبخت لوگ جو بدعقیدہ ہیں میرے آقا کے معراج کے سفر کا انکار کرتے ہیں, ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں جس نے حضور کے معراج کے سفر کا انکار کیا اس نے خدا کی شان اور اس کی قدرت کا انکار کیا, کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ لے گیا ہے. تو تمہیں اس بات کا کیا درد ہے کہ اللہ جسے جہاں چاہے لے جائے؟ اب سنیے اس سفر پاک کی اور آخری باتیں. میں آج مختصر کرتا ہوں اس چیز کو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہاں سے نکلے 7ویں آسمان تک, سدرۃ المنتہا, یہ خانہ کعبہ کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وہ مقام, آخری مقام. ایک بیت المعمور بھی ہے اوپر, بہت ساری چیزیں ہیں وہ ابھی بیان میں لا نہیں سکوں گا. جبرائیل امین وہاں پہنچ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے آگے میں نہیں جا سکوں گا, میری حد یہیں تک کی ہے, مجھے یہیں تک آنے کی اجازت ہے. وہ جبرائیل جو سید الملائکہ, سارے فرشتوں کے سردار, حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر اپنی اصلی شکل میں آئیں تو یہ پوری دنیا صرف ان کے پروں سے بھر جائے گی, اتنے طاقتور فرشتے. باقی سارے فرشتوں کی بات الگ ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات الگ. وہ طاقتور, بہت ہی پاورفل فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام, جن کی رفتار کو نہیں جان سکتے آپ. اندازہ کرو کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ چکے ہیں, چھری رکھ چکے ہیں, اور چھری کے چلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سیکنڈوں میں بھی نہیں. چھری یوں رکھی, یوں چلانا ہے. اس چلانے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام جنت سے زمین تک آ چکے تھے. یہ رفتار جبرائیل امین کی ہے. توجہ چاہتا ہوں, جبرائیل کی طاقت کیوں میں بتا رہا ہوں, عرض کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, واقعہ معلوم ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے یوں پکڑا اور کنویں میں یوں دھکیل دیا. کنواں بہت بڑا بھی نہیں تھا, بہت بڑا بھی نہیں تھا, لیکن ایک چیز کو جب اوپر سے گرایا جائے تو کتنی دیر میں وہ کنویں میں گرے گی؟ گھنٹہ لگے گا اس کو, منٹ لگیں گے, سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے. اس میں بھی حدیث پاک ہے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اوپر سے دھکا دیا. یوسف علیہ السلام کنویں کے اوپری حصے پانی پر آنے سے پہلے جبرائیل امین جنت سے نیچے آ چکے تھے اور اپنے ہاتھوں سے انہیں پکڑ کر کے ایک کونے پر بٹھا بھی چکے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا, منجنیق میں ڈال کر کے پھینکا, اور وہ اتنی تیز توپ یہاں سے اڑے تو فوراً ادھر جائے, بندوق کی گولی. تو دوستو آپ نے سنا مفتی سلمان ازہری کا بیان, آپ کو مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا, پوری حقیقت سمجھ گئے ہوں گے کہ شب معراج کہتے کس کو ہیں, اور اللہ پاک کا دیدار کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے گئے, کس طرح سے کہاں سے گزرے, کس طرح سے گئے. تو پوری حقیقت مفتی صاحب نے اس ویڈیو کے مادھیم سے بتا دی ہے. تو دوستو اچھے اور سچے بیان, اچھی اور سچی باتیں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.